میری شادی اس وقت کر دی گئی جب میں 15 برس کی ناسمجھ لڑکی تھی، نہیں جانتی تھی کہ گھر کو کیسے سنوارا جاتا ہے اور مرد کے دل میں گھر کرنے کے لیے عورت کو کن اداؤں سے کام لینا چاہیے۔ میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میرے شوہر میں کیا عیب و خوبیاں ہیں، ان میں ایسی کیا کم مائیگی تھی جس نے مجھے روحانی خوشی نہ دی۔ میری ساس معذور تھی، وہ گھر کے بھاری کام نہیں کر سکتی تھی، تبھی اس نے بیٹے کی شادی کی ٹھان لی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ اس کو فی الحال شادی کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں، نہ ہی میری کم عمری پر دھیان دیا۔ اسے تو بس ایسی بہو چاہیے تھی جو بے زبان گائے کی طرح دوڑ دوڑ کر اس کے کام کرے، جبکہ میرے بڑوں نے یہ سوچ کر میرا ہاتھ ایک نبی مرد کے ہاتھ میں تھما دیا کہ چلو بیٹی کو بار تو مل گیا۔ میری 5 بہنیں اور تھیں اور ابا ملا تھے، جب دریا چڑھا ہوتا تو بے روزگار ہو کر گھر بیٹھ جاتے۔ ان کا بوجھ ہلکا ہو گیا، مگر میں شادی شدہ زندگی میں ضم نہ ہو سکی۔ لوگ کہتے تھے کہ عثمان کسی عورت کے عشق میں گرفتار تھا، اس لیے مجھے توجہ نہیں دیتا تھا۔ جو بھی وجہ بنی، ہماری قسمت میں جدائی لکھی تھی۔ ایک دن اس نے آٹے میں نمک زیادہ ہونے کا بہانہ بنا کر مجھے طلاق دی۔ خیر میں اس کی مشکور ہوں کہ اس نے میری ممتا کو زخمی نہ کیا اور میں بیٹے کو گود میں اٹھائے میکے کی دہلیز پر آ بیٹھی۔ اس نے بچے سے کوئی واسطہ نہ رکھا، بیٹی کنواری ہو یا مطلقہ بوجھ ہی ہوتی ہے۔ میکے کے در و دیوار اس وقت تک اس کے اپنے رہتے ہیں جب تک اس کا جیون ساتھی اس کی ڈولی اٹھا کر نہیں لے جاتا۔ تاہم کچھ بدنصیب ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی ڈولی ایک سے زیادہ بار بھی اٹھائی جاتی ہے۔ میں تو اس بات کو بھی قسمت کا کھیل ہی سمجھتی ہوں۔ اب جو شخص میرا طلبگار بن کر آیا، میں نے اسے اپنے دکھوں کا مداوا سمجھ لیا۔ وہ تمام امیدیں اور توقعات جن کی دیپک کبھی میرے دل میں بجھ کر رہ گئے تھے، اس کے آنے سے ایک بار پھر روشن ہو گئے۔ میرے دوسرے شوہر کا نام انیس خان تھا اور وہ گاؤں کا رہنے والا تھا۔ میں گھر میں آ کر چند دن تو آرام سے رہی، مگر پھر جلد ہی یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ تقدیر نے دوسری بار بھی ساتھ مذاق کیا ہے۔ جس انسان کو میں فرشتہ سمجھ رہی تھی، وہ انسان کے روپ میں شیطان تھا۔ وہ میرے ننھے منھے بیٹے کو ایسی خونخوار نظروں سے دیکھتا تھا جیسے بھوکا بھیڑیا بکری کے بے زبان بچے کو دیکھتا ہے۔ جلد ہی بچے کا وجود ہمارے درمیان تنازع بن گیا۔ وہ جب میرے منھے کی جانب نظر کرتا، اس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں دہکنے لگتیں۔ اس کی بڑھتی ہوئی خفگی مجھ کو ہراساں کر دیتی اور میں کانپ جاتی۔ کبھی سوچتی کہ اس کو چھوڑ کر کسی ویران پہاڑ کے دامن میں جا کر چھپ جاؤں اور اپنے سہمے ہوئے بچے پر ممتا کے تحفظ کا آنچل اس طرح ڈھانپ دوں کہ اسے کوئی ٹیڑھی آنکھ سے بھی نہ دیکھ سکے۔ لیکن پھر مجبوریاں پاؤں کی زنجیر بن جاتیں۔ خیال آتا لوگ کیا کہیں گے، میں کس کس کا منہ بند کروں گی۔ لوگ میرے میکے والوں کو جینے نہ دیں گے، جبکہ قبیلے کی رسم کے مطابق وہ بیٹی کا رشتہ دینے کے عوض انیس خان سے مقررہ رقم بھی لے چکے تھے۔ یہ بھی سوچتی تھی کہ بچے کا تحفظ تو ماں کے تحفظ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ انیس کی ٹھوکروں سے بچانے کے لیے ہی مجھے نادان نے اس ننھی جان کو اس تیلے باپ کی ٹھوکروں پر ڈال دیا، مگر ظلم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ میرا بچہ ٹھیک طرح بولنا بھی نہ سیکھا تھا کہ اس تیلے باپ کے ظلم نے اس کی زبان خنک کر دی۔ اس شخص کو دیکھتے ہی تھر تھر کانپنے لگتا تھا، اس کے قدموں کی آہٹ سن کر چھپنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگتا۔ کبھی کواڑ کے پیچھے چھپ جاتا تو کبھی چادر اوڑھ کر کسی کونے میں دبک بیٹھتا، مگر وہ کریہ روح انسان بہانے بہانے سے بچے کو مارنا شروع کر دیتا۔ میں ہائے ہائے کرتی بھاگتی، اس کے وار خود پر روکتی اور اپنے بچے کو بچاتی تو بھی اس کا ہاتھ نہ رکتا۔ نہ جانے اس کی خبیث روح میرے بچے سے کون سی محرومی کا انتقام لیتی تھی۔ یہ بات میری سمجھ میں نہ آتی تھی۔ بعض اوقات ذرا سی خطا پر میرے گلاب کو اتنا مارتا کہ مجھے اس پھول سے بدن کی سکائی کرنا پڑتی۔ کسی عورت کے سامنے اس کا گبرو جوان بیٹا تشدد کا نشانہ بن رہا ہو تو اس کی روح چیخ اٹھتی ہے، جبکہ میرا بچہ تو بھی صرف 5-6 برس کا تھا۔ وہ ذرا زور سے مجھے اماں اماں کہہ کر بھی پکارتا تو سیلا باپ اس پر گیدڑ کی طرح چپٹ پڑتا اور بلا وجہ پیٹنا شروع کر دیتا۔ پھر میرے شوہر کو یہ دورے جلد جلد پڑنے لگے۔ وہ اب کسی بھی بہانے کا انتظار نہ کرتا۔ اگر میں اس کے پاس کمرے میں بیٹھی ہوتی اور میرا گلاب ادھر جھانک بھی لیتا تو وہ اسے بلا کر اس کے کان کھینچنے لگتا۔ تب گلاب کا چہرہ زرد پڑ جاتا تھا۔ جب وہ 7 سال کا ہوا تو گھر سے بھاگنے لگا۔ اب وہ گھر میں چھپنے سے زیادہ باہر بھاگ جانے کو زیادہ محفوظ خیال کرتا تھا۔ جو ہی انیس کے آنے کا وقت ہوتا یا اس کی گاڑی کی آواز دور سے سنتا، گھر کا پچھلا دروازہ کھول کر نکل جاتا۔ کبھی محلے کی گلیوں میں جا چھپتا، کبھی کسی پڑوسن کے گھر اور کبھی کسی ڈیوڈی میں۔ اگر اور جگہ نہ سوچتی تو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے پیچھے بھی جا کر بیٹھ جاتا اور دیر تک گھر نہ آتا۔ انیس کپڑے بدلتا، کھانا کھاتا، پھر آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا اور اس سے میرے لڑکے کا خیال نہ آتا تو بڑی عافیت ہوتی۔ میں بھی گلاب کے پیچھے نہ جاتی کہ انیس سو جائے تب اسے دیکھنے نکلوں گی۔ اکثر تو خود آ کر اپنے گھر کی ڈیوڈی میں بیٹھ جاتا، مگر گھر کے اندر نہ آتا تھا۔
انیس کے سونے کے بعد میں اسے جا کر اندر لے آتی اور کھانا کھلاتی۔ اس روز انیس کو خیال آ جاتا کہ گلاب نظر نہیں آ رہا ہے تو پوچھتا کدھر ہے وہ گدھے کا بچہ۔ اگر وہ باہر ہوتا تو انیس اس کی تلاش میں نکل پڑتا اور کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کر مارتا ہوا گھر لاتا اور مارتے مارتے بے ہوش کر ڈالتا۔ کہتا یہ مجھے بدنام کرنے کو محلے میں جا چکتا ہے، کسی دن کسی بدماش کے ہتھے چڑھ جائے گا، تب تجھ کو سمجھ آئے گی بے وقوف عورت۔ میں بے وقوف عورت اسے یہ بھی نہ کہہ سکتی تھی کہ تیرے ظلم کے کارن ہی تو گھر سے بھاگتا ہے۔ پڑوسی مجھے کہتے کہ تم کیسے اس کا ستم برداشت کرتی ہو، پولیس کو کیوں نہیں بتاتی؟ اگر تم میں ہمت نہیں تو ہم جا کر اس کی رپورٹ لکھواتے ہیں۔ میں جواب دیتی کہ پھر آپ لوگ ہی کہو گے کہ شوہر کو گرفتار کرا دیا۔ اب اس کا ظلم آسمان کے حدوں کو چھونے لگتا تھا۔ آخر کوئی عورت کب تک شیطان صرف شوہر کی تابعداری کر سکتی ہے؟ اب یہ ہونے لگا کہ جو ہی وہ مارنے کو گلاب کی طرف لپکتا میں بکنا چکنا شروع کر دیتی۔ اس کا الٹا اثر ہوا، وہ زیادہ چڑ گیا اور ہم یہ بیوی میں نفرت کی ایک ناقابل عبور دراڑ پڑ گئی۔ اس روز شام کو انیس نے میرے بچے کو حکم دیا کہ جا کر دودھ لے آ۔ اس نے باورچی خانے سے برتن اٹھایا اور دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ پیسے دو تو دودھ لینے جاؤں، مگر خوف سے اس کے ہونٹ پھڑپڑا کر رہ گئے۔ تب میں نے کہا انیس خان، اس کو رقم دو تاکہ یہ دودھ لینے جائے۔ تو کیا گونگا ہے یہ، خود نہیں کہہ سکتا؟ انیس نے بڑبڑاتے ہوئے یہ کہا۔ بٹوے میں سے 100 کا نوٹ نکال کر دیا اور کہنے لگا کہ دھیان سے نوٹ لے کر جانا، اگر انہیں دینا اور جلدی آنا 5 منٹ میں۔ میرا سر درد سے پھٹا جاتا ہے اور مجھے حکم دیا کہ تم چائے کے لیے چولہے پر کیتلی رکھ دو۔ وہ کسی حکم کے غلام کی طرح دوڑتا ہوا دروازے سے نکل گیا۔ دودھ کی دکان زیادہ دور نہ تھی، مگر گلاب کو گئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ ادھر میرے شوہر کا غصہ بڑھتا جاتا تھا، زخمی ناگ کی طرح پھنکار رہا تھا اور میں دل ہی دل میں قرآنی آیات پڑھ کر اس کی جانب پھونکی جاتی تھی۔ دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ اس شخص کا غصہ ٹھنڈا کر دے، اس کے دل میں رحم ڈال دے، یہ میرے لال کو کچھ نہ کہے۔ مگر کہاں، پتھر میں جونک لگ سکتی ہے۔ آخر غصے سے بل کھاتا وہ باہر چلا گیا۔ مجھے لگا کہ آج اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔ آنچل پھیلا کر دعا مانگنے لگی، یا رب تم گلاب کو باہر سے ہی اٹھا لے، اس سے پہلے کہ اس کی کرخت ہاتھ اس کے نازک بدن کو چھوئیں۔ دعا مانگ کر جب میں دروازے کی جانب نظر کی تو دیکھا کہ میرے 7 سالہ بچے کو، جو دیکھنے میں 6 برس سے بھی کم کا لگتا تھا، گھسیٹتا ہوا لا رہا ہے۔ میرے دل میں درد کی لہریں اٹھنے لگیں۔ اس نے بچے کو میرے سامنے لا کر پٹخا اور اس پر گھونسوں اور لاتوں کی بارش کر دی۔ وہ ناتواں زمین پر تڑپ کر بلکنے لگا، دہائی دینے لگا، ماں ماں مجھے بچا لے۔ تبھی میں تڑپ کر اس پر گری تو انیس نے مجھے بھی مارنا شروع کر دیا۔ گلاب تو تکلیف کی تاب نہ لا کر بے سود ہو چکا تھا۔ تبھی باڑے کے مالک نے اپنے نوکر کو بھیجا۔ اس نے کہا کہ تمہارا لڑکا دودھ لے کر تیزی سے بھاگا تھا، ایک پتھر سے اس کا پاؤں ٹکرایا اور وہ گر گیا۔ میں نے 20 روپے کا دودھ دے کر باقی 80 روپے اس کے ہاتھ میں تھما دیے، وہ بھی وہاں گر کر بکھر گئے۔ کچھ نوٹ ہوا سے اڑ گئے اور کچھ رقم میرے ہاتھ آئی۔ یہ لو، اور دودھ مالک نے بھجوایا ہے کہ رقم رکھ لو، دودھ گر گیا اس لیے بھجوایا ہے، رقم کی کوئی بات نہیں۔ حقیقت سن کر میں جان گئی کہ اسے پیسوں کے گر جانے سے خوف ہوا کہ اب بہت مار پڑے گی تو وہیں کہیں بیٹھ گیا ہوگا۔ بے غیرت کو کیا ضرورت تھی اس طرح بھاگنے کی؟ جب دودھ کا برتن ہاتھ میں تھا، انیس نے کہا تو مجھ سے نہ رہا گیا۔ میں روتے ہی بولی، شکی القلب، تو نے ہی تو کہا تھا کہ اسے دیر نہ کرنا اور جلدی دودھ لے کر آ، تبھی وہ بھاگتا ہوا آ رہا ہوگا۔ پھر تو نے حمایت کی اس شیطان کی، تیری انہی طرفداریوں نے اسے شیطان بنایا ہے۔ یہ سن کر اب جو میرے دل میں آیا بکنے لگی اور جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے شوہر کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی۔ میرے ایسے تیور اس نے کبھی نہ دیکھے تھے۔ اس کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا۔ میں نے اپنے لکھتے جگر کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے جانے کی کوشش کی، مگر انیس نے اٹھانے نہ دیا۔ گلاب نے آنکھیں کھول دی تھیں اور بے بسی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے جھک کر اسے کہا، میرا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کرو۔ اس نے میرا بازو پکڑ کر اٹھنا چاہا مگر اٹھ نہ سکا۔ انیس کے ساتھ کرسی پر بیٹھے دیکھ رہا تھا، تبھی بولا، دیکھو تو اسے کیسے ڈرامہ کر رہا ہے، ارے اٹھ جا۔ یہ کہہ کر وہ خود اٹھ کھڑا ہوا اور ہماری طرف لپکا۔ تبھی میں نے غصے سے اسے دھکا دیا اور بولی، خبردار، اب ہاتھ نہ لگانا اسے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ انیس بفر گیا، بولا، تیری یہ مجال، دیکھتا ہوں کیسے نہیں اٹھتا ہے یہ۔ تب گلاب خوف سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس نے دروازے کو پکڑ لیا۔ تب انیس بولا، اب تو ساری رات یہاں کھڑا رہے، تیری یہی سزا ہے، ایک تو دودھ گرا دیا، پھر 50 روپے اٹھ گئے، یہ نقصان کیا تیرا باپ پورا کرے گا؟ بچہ دروازہ پکڑے پکڑے کھسکتا ہوا پھر نیچے بیٹھ گیا تو انیس مجھ پر چلایا، تو ہٹ جا، یہ تجھے دیکھ کر پھن کر رہا ہے۔ مگر میں اس خوف سے کھڑی رہی کہ یہ تیش میں آ کر پھر نہ اسے مارنے لگے، کہیں میرا بچہ مر ہی نہ جائے۔
میں نے سوچ لیا تھا کہ ظلم کی یہ کٹن رات کسی طور تمام ہو جائے تو میں صبح ہی اپنے بچے کو لے کر ادھر سے نکل جاؤں گی۔ نکاہت تھی یا خوف، گلاب نہیں اٹھ سکا، جبکہ نیز مسلسل سے اٹھنے کا کہے جاتا تھا، مگر فرش سے اٹھنا میرے لال کے بس کی بات نہ تھی۔ تبھی وہ ظالم اس پر چپٹا تو میں نے دوڑ کر اس کا گریبان پکڑ کر کھینچا اور چلائی، اب اس کے قریب نہ آنا ورنہ تیرا خون پی جاؤں گی۔ کیا تیرے سینے میں دل نہیں ہے؟ میرا بچہ آخری سانس سے لے رہا ہے، اس کو سانس لینے کی مہلت تو دو۔ وہ بولا، تو ہٹ، میں دیتا ہوں سہولت آخری سانسوں کی۔ تب آسمان پھٹا اور نہ زمین کا کلیجہ شک ہوا، مگر ایک ماں کا دل پھٹ گیا۔ وہ بے درد میرے لال کے جسم پر چڑھ کر کودنے لگا۔ بچے نے چیخ بلند کی اور میں کسی کو مدد کے لیے بلانے کی خاطر گھر سے باہر دوڑی۔ میرے بچے کا گردہ پھٹ گیا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ میری چیخ و پکار سن کر لوگ آ گئے، لیکن تب تک میرا جگر گوشہ اپنی آخری سانسیں پوری کر چکا تھا۔ اب ایک تن مردہ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ لوگوں نے نیز کو پکڑ کر رسیوں سے باندھ دیا، پھر پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا۔ وہ جیل چلا گیا، مگر میں اب بھی بین کرتی ہوں کہ اے کاش نیز گلاب کو مارنے کے بجائے مجھے مار ڈالتا۔ اے کاش ایسے سنگ دلوں کو عدالت سے سخت سزا ملے جو معصوم بچوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتے ہیں اور ماؤں کے دلوں میں شگاف ڈالتے ہیں۔